ولی رائٹس اور ولبر رائٹ رائٹ برادران جنہوں نے دنیا کو پہلا جہاز جو ہے وہ تیار کر کے دیا، اس میں سے جو ولبر رائٹ ہے یہ انڈیانا میں پیدا ہوا 1867 میں، اور اس کا جو بھائی ولی رائٹ ہے یہ اوہایو میں پیدا ہوا 1871 میں۔ دونوں بھائیوں نے اسکول کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی لیکن کوئی ڈپلومہ حاصل نہیں کر سکے، اور دونوں بھائیوں کی جو خداداد صلاحیت تھیں وہ مکینکس میں ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ دلچسپی تھی، اور دونوں کی جو دلچسپی ہے وہ انسانی پرواز کا موضوع تھا۔ 1992 میں دونوں نے سائیکل بیچنے کی دکان جو ہے وہ کھولی۔ یہ سائیکلوں کو مرمت بھی جو ہے وہ کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ ہوا بازی کے متعلق جو ہے وہ تحریریں بھی پڑھتے تھے، اور 1899 میں انہوں نے جو ہے خود ہوا بازی کے موضوع پر کام شروع کیا، اور 4 سال بعد دسمبر 1903 میں جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ان کی جو کامیابی کی بڑی وجہ ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے جو کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، تو اس میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ انہوں نے پہلے خود ہوائی جہاز کو اڑانا جو ہے وہ سیکھا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہوائی جہاز تیار کر کے اس کو اڑایا۔ پھر پہلے جو تجربہ کار تھے ان کا جو ہے یہ ماننا تھا جی کہ انہوں نے سارا فوکس جو ہے رکھا تھا کہ جی ٹائروں سے کس طرح سے ہم جہاز کو سپیڈ اپ کریں گے کہ وہ ہوا میں بلند ہو سکے، لیکن ان کا جو فوکس ہے وہ یہ تھا جی کہ جہاز ایک دفعہ جب بلند ہو گیا ہوا میں تو اس کو پھر ہوا میں ہم کیسے جو ہے وہ سٹیبل کریں گے۔ 1899 میں انہوں نے گلائڈروں اور پتنگوں سے آغاز کیا۔ اگلے سال یعنی کہ 1900 میں انہوں نے ایک بڑے حجم کا گلائڈر جو ہے وہ تیار کیا جو کہ ایک آدمی کا وزن جو ہے وہ اٹھا سکتا تھا، اور نارتھ کیرولائنا میں کیٹی ہاک میں انہوں نے جو ہے وہ اس کی پرواز کا ایک مظاہرہ کیا۔ اسی طرح سے اگلے سال 1901 میں انہوں نے دوسرا بڑا گلائڈر تیار کیا، اس کو اڑایا۔ 1902 میں انہوں نے تیسرا اڑایا، اور یہ جو گلائڈر تھے یہ کوئی خاص کامیاب نہیں ہو سکے سوائے تیسرے گلائڈر کے۔ تیسرے گلائڈر میں دونوں بھائیوں نے 1000 سے زیادہ پروازیں کیں، اور ان پروازوں کے دوران ان کو پھر جو ہے وہ 3 کنٹرولر سسٹم جو ہے اس کا بھی پتہ چلا کہ ہوائی جہاز کو 3 مختلف کنٹرول سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور پھر ان کو اس بات کا بھی احساس ہوا کہ اصل میں ان سے پہلے جو ونڈ ٹنل کے ایکسپیریمنٹ ہیں پروں کی ساخت کے بارے میں جو ہے لٹریچر ہے وہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے اتھینٹک نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی ایک ونڈ ٹنل ڈیزائن کی، اور اس میں انہوں نے 200 سے زیادہ مختلف پروں کی جو ڈیزائن بنا کے ان کے اوپر تجربات کیے، اور پھر کہیں جا کے ان کو پتہ چلا کہ جو پر ہے اس کی حقیقی ساخت کیا ہونی چاہیے جس سے وہ ہوا کے دباؤ کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اب اس وقت جو ہے وہ بھاپ کے انجن چلتے تھے، بھاپ کا انجن جو ہے وہ کافی زیادہ وزنی ہوتا تھا، تو اس سے جہاز بنانا جو ہے وہ ناممکن تھا، لہٰذا انہوں نے ایک مستری کو ساتھ ملایا، اور اس سے جو ہے انہوں نے انٹرنل کمبشن انجن جو ہے وہ ڈیزائن کیا۔ یہ جائے کہ اس کا ڈیزائن اتنا زیادہ بہتر نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ہوائی جہاز کو اٹھانے کے قابل تھا، لہٰذا انہوں نے 1903 میں نارتھ کیرولائنا میں کیٹی ہاک پہ ڈیول ہل کے مقام پر جو ہے وہ 17 دسمبر کو اپنی پہلی پرواز جو ہے اس کا مظاہرہ کیا۔ پہلی پرواز ولی رائٹ نے کی جو کہ 12 سیکنڈ جاری رہی، اور 120 فٹ کا فاصلہ اس سے طے ہوا، اور جو دوسری پرواز تھی وہ ولبر رائٹ نے کی جو کہ 59 سیکنڈ جاری رہی، اور اس نے 852 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ طے کیا۔ اس جہاز کا نام انہوں نے فلائر 1 رکھا تھا، جس کو آج کٹی ہاک کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا۔ یہ 1000 سے بھی کم ڈالر میں تیار ہوا تھا، اور اس کے پروں کی لمبائی 40 فٹ کے قریب تھی، اور اس کا جو وزن ہے تقریباً 750 پاؤنڈ تھا، اور اس میں 12 ہارس پاور کا جو ہے وہ انجن لگا ہوا تھا۔ اس کا جو ٹوٹل وزن تھا وہ 170 پاؤنڈ صرف اس کے انجن کا جو ہے وہ وزن تھا، اور یہ جہاز آج واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل ایئر اینڈ اسپیس میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اس پہلی پرواز کو دیکھنے کے لیے وہاں پر 5 گواہ جو ہیں وہ موجود تھے، انہوں نے اخبارات کو جو ہے وہ خبریں بھی دیں، لیکن اوہایو کے مقامی اخبار نے اس خبر کو یکسر نظر انداز جو ہے وہ کر دیا۔ اسی طرح سے دونوں بھائیوں نے فلائر 2 بنایا، اس میں 1904 میں انہوں نے 105 جو ہیں وہ پروازیں کیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر جہاز جو ہے وہ فلائر 3 جو ہے وہ بنایا، جو کہ 1905 میں انہوں نے پھر اس سے جو ہے وہ پروازیں کیں، لیکن دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ ابھی دنیا نہیں جان سکی تھی۔ اور بالآخر پیرس کے ایک اخبار نے 1906 میں، جس کو ہیرلڈ ٹربیون کہا جاتا ہے، اس نے جو ہے وہ فلائر 1 اور فلائر 2 اور فلائر 3 اور ان بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ ایک مضمون چھاپا، جس سے دنیا کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ ہوائی جہاز جو ہے وہ اب بن چکا ہے۔
اور یوں 1908 میں ولبر رائٹ اپنے ایک جہاز میں بیٹھ کر فرانس پہنچا اور اس نے وہاں پہ عوامی مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ 17 ستمبر 1908 کو ان کا جہاز زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، اور یہ ان کا وہ واحد حادثہ تھا جو ان کو ہوا بازی کے دوران پیش آیا۔ اس میں ایک مسافر جو ہے وہ ہلاک ہوا، خود ولی کی ٹانگ اور 2 پسلیاں ٹوٹ گئیں، لیکن جلد ہی وہ صحت یاب ہو گیا۔ اور پھر 1909 میں انہوں نے امریکن جو حکومت ہے اس کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ فوجی بجٹ میں ہوائے بازی کے لیے $30,000 جو ہے وہ مختص کرے۔ 1912 میں ولبر رائٹ جو ہے ٹائیفائڈ کے بخار میں مبتلا ہو کر چل بسا، اور ولی رائٹ پھر 1948 میں فوت ہوا۔ اس نے ہوا بازی کی کمپنیوں میں اپنے حصص جو ہیں وہ فروخت کر دیے۔